بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 248، آیت نمبر ہے 80 اور 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون۔ وحاجہ قومہ، تو جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے۔ قال، تو فرمایا، اتحاجونی فی اللہ، کیا تم میرے ساتھ اللہ کے بارے میں، اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وقد ہدان، حالانکہ مجھے اس نے ہدایت دی۔ ولا اخاف، اور نہیں میں ڈرتا، ما تشرکون بہ، جس کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، ان ہستیوں سے میں نہیں ڈرتا۔ الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں مگر جو میرا رب چاہے۔ وسع ربی، وسیع ہے میرا رب، کل شیء علما، ہر چیز پر اپنے علم کے اعتبار سے۔ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وکیف اخاف، اور کیسے میں ڈروں؟ ما اشرکتم، ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو۔ ولا تخافون، حالانکہ تمہیں ڈرنا چاہیے کہ انکم، بے شک تم نے، اشرکتم باللہ، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنایا۔ ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، حالانکہ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، شرک کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ فأی الفریقین، تو دو گروہوں میں سے کون سا فریق احق بالامن، زیادہ حق رکھتا ہے امن کا؟ ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ بات ہو رہی تھی ابراہیم علیہ السلام اور قوم کے درمیان، یہ جو ایک مناظرہ سا ہوا تھا اس کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلائل دیے، چاند، سورج، ستارے، یہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں۔ وحاجہ، جھگڑا کیا۔ حاجہ وہ جھگڑا ہوتا ہے جو دلیل کی بنا پر ہو۔ ایک بندہ دلیل دے، پھر دوسرا اپنی دلیل دے، پھر وہ اپنی دلیل دے، تو اپنی دلیل کے ساتھ اپنی بات کو ثابت کرنا، یہ جو مناظرہ ہوتا ہے، اس پر عربی میں حاجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی دلیل دی، چاند، سورج، ستارے جو غروب ہو جائیں وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ آگے سے قرآن کے دیگر مقامات پہ ہے یہ بات کہ انہوں نے کہا ہماری دلیل کیا ہے؟ اب شرک کی تو کوئی دلیل ہوتی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے باپ دادے کو دیکھا ہے بھی، وہ یہ کام کرتے تھے۔ آج بھی یہ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے دور کی بات ہے، آج بھی قبر پرست مشرک جو بندہ ہے اس کی دلیل یہی ہے کہ میں نے باپ دادے کو دیکھا ہے۔ وہ علمی دلیل پیش نہیں کر سکتے، ہے ہی کوئی نہیں، شرک کی دلیل ہی کوئی نہیں بھی۔ شرک کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ وہ جو شروع سے سارے کرتے آ رہے ہیں، میرے باپ دادا فلاں جگہ پہ جاتے تھے، فلاں ہستی کے پاس، تو ہم بھی جاتے ہیں، بس۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسرا ڈر بٹھایا ہوتا ہے، اگر فلاں جگہ نہ گئے تو یہ نقصان ہو جائے گا،
اور نمبر 3 قرآن کے ایک مقام پہ آتا ہے، انہوں نے کہا تھا قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور پکڑو اس کو جلا دو، یہ ہمارے خداؤں کی گستاخی کرتا ہے۔ تو تیسرا لیبل جو لگتا ہے وہ گستاخی کا لگتا ہے، یہ گستاخ ہو گیا، یہ بزرگوں کا، ہمارے معبودوں کا گستاخ ہے، اسے پکڑو، اسے سزا دو۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، یہ اس دور کی بات ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں مشرک بندے کے پاس یہی 2-3 باتیں ہیں۔ میں نے باپ دادے کو دیکھا ہے، وہ یہ کام کرتے تھے اور تو گستاخ ہے، تو بزرگوں کا گستاخ ہے، اس کو پکڑو، اس کو مارو، یہ گستاخ ہے۔ اس دور میں بھی یہی دلیل تھی، آج بھی یہی دلیل ہے، یہی دھمکی ہے۔ تو بہرحال وحاجہ قومہ، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جھگڑا کیا، قال اتحاجونی فی اللہ، کہا میرے ساتھ اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہو، اللہ کے معاملے میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تم بتوں کی طرف بلاتا ہوں۔ وقد ہدان، حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی، ولا اخاف ما تشرکون بہ، میں ڈرتا نہیں ہوں ان سے۔ دھمکی لگائی تھی نا انہوں نے، پکڑو اس کو، مارو اس کو، آگ میں پھینکو اس کو، جلا دو اس کو، کہا میں نہیں ڈرتا، میں نہیں ڈرتا تم سے۔ بعض اوقات آج بھی ہوتا ہے، ایک بندہ شرک کرنے والا ہو، اگر وہ سیدھے راستے پر آ بھی جائے، اسے سمجھائیں، توحید والا بن بھی جائے، تو اس کے جو دیگر ساتھی ہوتے ہیں وہ اسے ڈراتے ہیں، اوئے تو نے نظر مانی تھی، تو پہلے قبر پرست تھا، اب تو چھوڑ دیا، فلاں بزرگ تیرا اتنا اتنا نقصان کر دے گا۔ آج بھی یہ ڈر والی دھمکی آج بھی موجود ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں نے فلاں ختم نہ دیا تو بھینس کی ٹانگ پتہ نہیں نعوذ باللہ ٹوٹ جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا ابھی۔ تو میں ولا خاف ما تشرکون بہ، میں نہیں ڈرتا تمہارے شریکوں، ان پتھر کی موتیوں سے میں ڈروں گا، میں نہیں ڈرتا ان سے، الا ان یشاء ربی شیئا۔ ہاں اگلی ایک بڑی اہم بات ہے، یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، ہوتا کیا ہے، ایک بندے نے کسی قبر کے نام پہ نظر مانی تھی، اسے سمجھایا یار یہ غلط ہے، وہ سمجھ گیا۔ اب اس کے دوست احباب رشتہ دار اسے کیا کہتے ہیں، اب تیرا نقصان ہوگا، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی نقصان اس کا ہو جائے، قدرتی ہو جائے، ویسے بندے کا نقصان ہو جاتا ہے بعض اوقات، تو کوئی نقصان ہو جائے، دیکھا نا تو نے فلاں گستاخی کی تھی، یہ اس کی تجھے سزا ملی ہے۔ تو فرمایا الا ان یشاء ربی شیئا، کہیں میرا کوئی ویسے ہی نقصان نہ ہو جائے اور تم کہو کہ تم نے ہمارے خداؤں کی گستاخی کی تھی اس لیے تمہیں سزا ملی ہے، تو فرمایا الا ان یشاء ربی شیئا، نقصان کا مالک بھی میرا اللہ ہے، اگر میرا نقصان کوئی ہو بھی گیا نا تو وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، میرا کوئی بھی نقصان ہو گیا۔ تو نقصان، ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت میں بالکل واضح پیغام دیا، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، میرا نفع ہوگا وہ بھی مجھے میرا رب دے گا، اگر کوئی ویسے ہی میرا نقصان ہو گیا تو یہ تمہارے بت میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نقصان بھی اللہ کی طرف سے، الا ان یشاء ربی شیئا، تو نقصان بھی اللہ کی طرف سے ہوگا۔ تو یہ ان کا کمال درجے کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل تھا، ہمارا بھی ہونا چاہیے، نفع کا مالک بھی اللہ ہے، اور اگر نقصان ہو جائے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کوئی کسی کا نقصان نہیں کر سکتا۔ وسع ربی کل شیء علما، وسع ربی کل شیء علما، فرمایا میرے رب کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں اور میں علم سے تمہیں دلیل دے رہا ہوں، تمہارے پاس تو دلیل ہے کوئی نہیں، میرا رب جانتا ہے کس کو فائدہ دینا ہے، کس کو نقصان دینا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، یہ میرا رب جانتا ہے۔ افلا تتذکرون، یہ کہتے ہیں نصیحت حاصل کرنا، یعنی بھولا ہوئے بندے کو یاد آ جانا، ایک بندہ ایک چیز کو بھولا ہوا تھا، اسے یاد ہو اچھا یہ کام کرنا ہے، اور فرمایا تم اپنے رب سے بھولے ہوئے ہو، اتنی میں نے نشانیاں دکھائی ہیں تمہیں، سورج ڈوب گیا تمہارے سامنے، رب یاد نہیں آتا تمہیں؟ تو آج بھی ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کو نفع دیتا ہے، نفع مل جائے رب یاد آنا چاہیے، اللہ نہ کرے نقصان ہو جائے تو رب یاد آنا چاہیے، رب یاد نہیں آتا، اللہ فائدہ دیتا ہے، بعض اوقات بندے کو نعمتیں ملتی ہیں، بندہ رب کو بھول جاتا ہے، بعض اوقات بندے کا نقصان بھی ہوتا ہے پھر بھی بندہ رب کو بھول جاتا ہے۔ تو فرمایا افلا تتذکرون، تمہیں تمہارا رب جو ہے وہ یاد نہیں آتا۔ وکیف اخاف ما اشرکتم، اس بات کو پھر آگے مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ میں کیوں ڈروں بھی، ان پتھر کی موتیوں سے میں کیوں ڈروں، یہ جو قبر کے اندر چلا گیا ہے اسے میں کیوں ڈروں، یہ تو چلا گیا اندر، اس سے ہم کیوں ڈریں۔ ولا تخافون، اور ڈرنا تو تمہیں چاہیے، ڈرنا تو مشرک کو چاہیے کہ انکم اشرکتم باللہ، تم نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا لیا، ڈرنا تمہیں چاہیے، تم ڈرو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، میں کیوں ڈروں، پتھر میرا کیا نقصان کریں گے، ما لم ینزل بہ علیکم سلطانہ، تمہارے پاس تو دلیل بھی کوئی نہیں، میں تمہارے پاس اللہ کا علم لے کر آیا ہوں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے میرے باپ دادا کرتے رہے، یہ کوئی دلیل ہے، یہ کوئی دلیل نہیں۔
باپ دادا غلط بھی کر سکتے ہیں، انسان ہے، تو کوئی دلیل لاؤ۔ تو فرمایا تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں، میرے پاس دلیل ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو علم دیا تھا، صحف ابراہیم و موسیٰ، ان کے پاس صحیفے تھے۔ تو فرمایا میں تمہیں اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، اللہ کا علم دے رہا ہوں، تمہارے پاس علم کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں، اور تم مجھے ڈرا رہے ہو۔ ڈرنا تمہیں چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم جو ہے وہ شرک کرتے ہو۔ مشرک آدمی محض، جس کو وہ کہتے ہیں نا توہمات ہوتی ہیں، خیال، وہم، وہ شیطان نے دماغ کے اندر ڈالا ہوتا ہے، میں اگر یہ کام نہ کیا تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا، تو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، یہ جو کوئی بھی ہے غیر اللہ، آج کل کے زمانے میں قبر والا ہے، یہ قبر والا پیدا کرنے والا ہے یا پیدا ہوا ہے؟ اگر تو پیدا ہوا ہے تو پھر جس نے اس کو پیدا کیا اس کی عبادت کرو۔ اگر یہ پیدا کرنے والا ہے تو اس نے کس کو پیدا کیا؟ بتاؤ، کوئی دلیل نہیں ہوتی مشرک کے پاس۔ تو فرمایا میں تو دلائل کے ساتھ تمہیں سمجھا رہا ہوں، یہ پتھر کی مورتیاں کچھ نہیں پیدا کرتی، اگر کرتی ہیں تو بتاؤ کس کو پیدا کیا اس نے؟ اور اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ فأی الفریقین احق بالامن، تو کون سا فریق اس کو بے خوف ہونا چاہیے، امن کس کو ملنا چاہیے، تمہیں یا مجھے؟ یہ انہیں سمجھا رہے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں توحید والا، یہ اصول یاد رکھ لیں، یہ قرآن کا اصول ہے۔ فأی الفریقین احق بالامن، توحید والے کو ہی اللہ تعالیٰ امن عطا فرماتے ہیں۔ جو توحید پہ ہوگا اس کے دل کو سکون ہوگا۔ مشرک بندے کے دل کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ جس نے اپنا ماتھا کسی غیر اللہ کے سامنے جھکا دیا، اللہ اس کا سکون کھینچ لیتا ہے۔ نہ دنیا میں اسے سکون ملتا ہے، نہ آخرت میں اسے سکون ملتا ہے۔ تو بے خوف کس کو ہونا چاہیے؟ جو اللہ والا ہے وہ بے خوف ہے، وہ امن کے اندر ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تم غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہو، مسئلہ تمہارا ہے، غور کرو۔ فأی الفریقین احق بالامن، کون سا گروہ زیادہ امن پہ ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو غور کرو۔ ڈرنا مجھے نہیں، ڈرنا تمہیں چاہیے۔ تو مشرک بندے کو ڈرنا چاہیے، توحید والے کو، اللہ والے کو، جو اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، اسے کوئی ڈر خوف نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔